آپ لوگوں کو سب سے پہلے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گو کہ اس دفعہ لوگوں نے قربانیاں بھی دی، لیکن بہت سارے لوگوں کی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ وہ قربانی خرید سکتے۔ 17 جولائی پاکستان کی سیاست میں گھمسان کی سیاسی جنگ کا دن ہے۔ یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل سکتا ہے، اور یہ خاندان بھی ایک پیش پر نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ خاندان بھی ایک پیش پر نہیں ہے، شہباز شریف، زرداری اور فضل الرحمان ایک پیش پہ ہیں۔ نواز شریف نے اپنے فیصلے کے لیے 72 گھنٹے مانگے ہیں، یعنی آج، کل اور پرسوں اس نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لاہور میں انشاءاللہ تعالی عمران خان اور ان کے کینڈیڈیٹ 20 کی 20 نشستوں پر، اور اگر کسی نے ہوائی، فضائی، خلائی یا کوئی اور کسی قسم کی مداخلت کی، جھرلو پھیرا، تو یہ یاد رکھیں لاہور سری لنکا سے بڑا شہر ہے، لاہور کی آبادی سری لنکا سے زیادہ ہے، اور پاکستان کے حالات کو ہمیں کسی قیمت پر بھی سری لنکا کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب تو منا میں کینکریاں مار رہے ہیں، 2 کینکریاں فضل الرحمان صاحب ساتھ لیتے ہیں، ادھر بھی ایک بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان ہے۔ اور جو میں بات آج سب سے زیادہ اہم کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ 45 سے 60 دن بڑے اہم ہیں، اور عمران خان ضمنی الیکشن کے بعد کوئی اہم اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا اور عمران خان اور ان کے کینڈیڈیٹ اس 20 سیٹوں پہ جیت گئے، تو پھر میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں۔ میں جب یہ کہتا تھا نون اور شین 2 پارٹیاں، نون سے شین نکلے گی، آپ میری بات نہیں مانتے تھے۔ اب لاہوریوں بتاؤ نا، اب پاسپورٹ 3 مہینے کا ان کی جیب میں ہے، اور پاسپورٹ لینے کے لیے 4 عدالتیں۔ سارے لاہور کے صحافیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی تاریخ میں سے ایسی مثال نکال کے بتائیں کہ ایک دن میں 4 عدالتیں ٹوٹی ہوں اور پاسپورٹ پھر نہ ملا ہو۔ کیونکہ میں 6-7 منٹ کی پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ سب سے بڑی غلطی میرے دوستوں اور مہربانوں نے یہ کی کہ شہباز شریف جیسا آدمی یہ آگے لے کے آئے جس پر صبح فرد جرم لگنی تھی، اور اس کے بیٹے پر بھی صبح فرد جرم لگنی تھی۔ لوگوں نے اس کے چہرے سے 3.5 سال تک عمران خان نے ایک ہی کام کیا کہ یہ ثابت کیا، وہ کیا تھا، صدیق چپڑاسی، اور ان کے ناموں کو لوگوں کو اس طرح سے مصدق چپڑاسی، مقصود چپڑاسی ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، اور جہاں یہ نظر آتے ہیں لوگ اگلے چینل پہ چلے جاتے ہیں، ان کے چینل ہی نہیں دیکھنے چاہتے۔ پی 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 مزے کر رہی ہے جی، اتنی بڑی جو ہے حکمرانوں کی رسوائی ہو رہی ہے، وہ کہیں دفاع ہی نہیں کر رہی۔ ابھی تک بلاول جو ہے بلو رانی، وہ فارن آفس ہی نہیں گیا۔ اس کو دکھ یہ ہے کہ اس نے ریونڈا کا دورہ کیوں نہیں کیا، اس کی ماں دادی مر گئی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے، اللہ کی شان ہے، اور غلام دستگیر صاحب آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ اور تعیناتی پر بیانات دے رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رانا ثناءاللہ، جس کے بارے میں اب میں اتنا نہیں دہرانا چاہتا کہ شیر علی کے والد کہتے ہیں 22 افراد کا قاتل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو اس نے تھانہ کوثار سمجھا ہوا ہے، وزراء کو پتہ ہی کچھ نہیں، صرف اسلام آباد میں پوسٹنگ تعیناتی ہو رہی ہے یا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ ایف آئی اے کی یہ ساری فائلیں اٹھا لائے تھے، سپریم کورٹ نے سو موٹیو چیلنج کیا۔ سو موٹیو جب فیصلہ کیا، یہ اپنی فائلیں انہوں نے راتوں رات واپس ملائی، راتوں رات انہوں نے اپنی فائلیں جو ہیں واپس منگائی۔ یہ پاکستان کی سیاست پر خودکش حملہ کا کن لوگ ہیں، کوئی ان کی سے نہیں ہے، کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ گینگ آف 5 جو ہے، اور ان کے یہ 10-15 بچے، انہوں نے ملک کو یرغمالی بنانے کی سازش کی ہوئی ہے، ان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اور اب ایاز صادق صاحب مستعفی ہو کر کمپین کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے لاہور بھی کمزور ہے۔ ایاز صادق صاحب آئیں، کسی حلقے کا انتخاب کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ووٹ کو عزت دینی ہے یا لوٹوں کو عزت دینی ہے۔
ساری 3.5 سال انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور لکشمی چوک میں آصف زرداری نے ووٹ کی عزت کو لوٹوں کے نام سے دفن کر دیا ہے، لوٹوں کا قبرستان بنا دیا اس نے۔ اور پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے مسائل کے علاوہ، مسائل کو حل کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے نیب کے کیسز میں ترمیم کی ہیں، میں بھی نیب کے کیس کی ترمیم کے خلاف جس دن کورٹ کھلتی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا 1 کروڑ ووٹ ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے۔ جب میں اوورسیز کا منسٹر تھا اس وقت 60-70 لاکھ تھے، اس وقت بھی وہ لوگ شامل نہیں تھے جو غیر قانونی طور پر بیچارے سالم لے کے یا اس طرح۔ اس وقت 1 کروڑ ووٹ ہے آپ پاکستانیوں کا، جو 31 بلین ڈالر بھیج رہا ہے پاکستان میں۔ 31% مہنگائی بڑھی ہے، 31%، 45% گیس بڑھی ہے، 54%، کل عید سے ایک دن پہلے بھی 1 روپیہ 90 پیسے بڑھایا ہے، 54% بجلی بڑھی ہے، پیٹرول 100 روپیہ بڑھا ہے۔ اور جناب انتظار کریں، گیس پہ قیامت کا ریٹ آنے والا ہے، ایسا ریٹ آنا ہے کہ عمران خان کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 18 تاریخ کو اس کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لاہور اس لیے آیا ہوں کہ لاہور پاکستان کا حساس ترین شہر ہے، پنجاب کا دل ہے۔ جب لاہور جاگتا ہے تو پھر یہ جاگ جاتا ہے، پھر بریگیڈیئر نیاز جیسے لوگ بھی گولی نہیں چلا سکتے۔ لاہور سوتا ہے تو لمبا سو جاتا ہے، لیکن جب لاہور جاگتا ہے تو سارے پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور اسی لاہور نے دیکھا ہے کہ 2 بریگیڈیئروں کو اس لیے نوکری چھوڑنی پڑی کہ اس نے اپنی عوام پر، اور پاک فوج کبھی بھی، ہماری فوج عظیم ہے، اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی۔ غلطی ہو گئی ہے چوروں کو آگے لا کے، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس غلطی کا ایک ہی ازالہ ہے کہ اکتوبر نومبر کے الیکشن اور اس کا جلد اعلان، اور 17 مئی کو فیئر الیکشن۔ جس نے یہ اعلامیہ بنایا تھا انٹرنیشنلی امریکہ نے، وہ اتنا بے وقوف تھا، اس نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا۔ جس نے اس پہ عمل کیا وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور مضبوط ہو گئی، ان کے اپنے گھروں میں گھس گئی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا سیاست میں نے اتنے بڑے بے وقوف نہیں دیکھے جتنے پریشان حال ہم تھے۔ سامراجی بیانیے نے اور لوکل ہینڈلرز نے اس غلط طریقے سے یہ کیس لڑا کہ ہم چھا گئے، عمران خان چھا گیا اور یہ دفنا گئے۔ انشاءاللہ تعالی 17 مئی کو لاہور سے میں اپیل کرنے آیا ہوں۔ 17 جولائی کو لاہوریوں، آپ نے پاکستان کی تقدیر، آپ ہی کی طرف سب سے پہلے پاکستانی آئے تھے نظریہ پاکستان میں اجڑ کے جو آئے تھے، جو اپنی گردنیں کٹا کے اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو نیزوں پہ چڑھا کے آئے تھے، وہ سب سے پہلے لاہور داخل ہوئے تھے۔ اسی لاہور نے نظریہ پاکستان اور پاکستان کو بچانا ہے، اور 17 جولائی کو بے شک پیسے ان سے لو، پیسے نہیں چھوڑنے، ان کے حرام کے پیسے ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ کو 3 کروڑ روپیہ کم تھا تو اس نے حلف نہیں دیا، پھر وہ فیصل آباد سے 3 کروڑ روپیہ آیا، ڈالے پہ آیا۔ فیصل آباد والوں کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے زیادہ لیے۔ یہ سارے لوگ، لوٹوں کا قبرستان لاہور میں بنے گا۔ جس دن 4 سیٹیں عمران خان لاہور سے جیتے گا اس دن لگ پتہ جائے گا ان کو، اور پھر مرکز کے الیکشن کی بھی تیاری ہوگی۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے توسیع کی بات کی، لیکن اس کو ذرا مزید کلیئر کر دیجیے گا کہ توسیع میں کیا معاملات ہیں، کیا اس میں تمام جماعتیں اور خاص طور پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، میں بڑا مشکل سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ میں فوجی علاقے میں رہتا ہوں، میرے حلقے میں ٹرپل بریگیڈ بھی اور جی ایچ کیو بھی اور ایئر ہیڈ کوارٹر بھی، پتہ مجھے سب کچھ ہے، لیکن میں تبصرہ نہیں کرتا۔ آصف زرداری، فضل الرحمان اور شہباز ایک طرف ہیں، جو بھی فیصلہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے 3 دن کا ٹائم مانگا ہے، اور دعا کریں پاک جگہ پہ سارے لوگ ہیں۔ فضل الرحمان بھی شیطان کو کینکریاں مارنے گیا، حالانکہ ہر کسی آدمی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے شیطان کو کینکریاں مارنے کی۔
यहाँ भी एक दो कंकरियाँ साथ ले आएँ, वरना प्रैक्टिस करके आएँ। बड़ा और छोटा शैतान यहाँ भी मौजूद है, 17 जुलाई को मार दें। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहेंगे? मैं नहीं कहूँगा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहेंगे? जिसका काम है वो कहे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, मैं शेख हूँ, मैं समझता हूँ मैं इस तरह खुदकुश नहीं हूँ राना सनाउल्लाह और दस्तगीर की तरह, ना बेवकूफ़ हूँ कि अपने से बड़े सवाल का जवाब दूँ। शेख साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जिन्होंने करनी है जैसे वो जवाब दें, मैं खुद कुछ सियासतदान नहीं बनना चाहता। शेख साहब ये बताइएगा कि आपने भी अभी श्रीलंका के हवाले से बात की, कल पीटीआई के रहनुमा ने भी की। सर वाकई हालात इतने देखें, कशीदा अगर हो सिर्फ चुके हैं। लाहौर में ज्यादती हुई तो लाहौर ही काफ़ी है श्रीलंका बनाने के लिए। लाहौर अकेला श्रीलंका की आबादी से बड़ा शहर है। हम वैसे कहते हैं 22 करोड़ हैं, पर हम 24-25 करोड़ हैं, क्योंकि मुझे पता है रायशुमारी कैसे होती है इस मुल्क में। हम वैसे कहते हैं कि हम 20-22 करोड़ हैं, हम 24-25 करोड़ हैं। और 1 करोड़ के ओवरसीज़ वोटों के लिए मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और नैब की तरमीम के लिए। इन चोरों के ख़िलाफ़ केस नहीं ख़त्म होने चाहिए। चोर इनके हों या हमारे दौर में किसी के हों, किसी की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तभी जमहूरियत को इज़्ज़त है, तभी वोट को इज़्ज़त है। भाई मैं तो वज़ीर दाखिला रहा हूँ, मेरे पे तो कोई अल्लाह माफ़ी दे। मैंने आर्मी चीफ़ को राना शेर अली के वालिद की स्टेटमेंट भेजी है कि ये 22 अफराद का कातिल है। आर्मी चीफ़ को भेजी है, DGISI को भेजी है, DGMO को भेजी है, DGMI को भेजी है। सबके एड्रेस मेरे पास हैं, सबको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये आदमी इस काबिल है, इसको आप लोग सलूट मारेंगे। फ़र्क मेरा ख्याल है मैं शरीफ आदमी हूँ। नवाज शरीफ नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ। शेख साहब क्या आवाम का मजाज देखकर वो ये कि अभी की हुकूमत को अगर देखें तो ईद की मुनासबत से बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं अलाइशों को उठाने के हवाले से। क्या आप समझते हैं बुज़दार मेरी बेटे, मैं इस लेवल पे नहीं बात करता कि अलाइशों तक चले जाऊं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये 2 चोर अलाइश हैं, उन्होंने ना बदल। फवाजुद्दीन ने कहा था कि जो राना सनाउल्लाह पे केस बनाया गया वो झूठा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं क्या पता, ये केस झूठा है, सच्चा है? मुझे नहीं पता। जिसने कहा वो जाने और जिस पे बना वो जाने। शेख साहब क्या आवाम का मजाज देखकर एस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न ले लिया? देखें, आवाम के मिजाज, हम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, हमें अपनी अजीम फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें नाज है अपने पे, और उन्हें आवाम की नब्ज़ भी समझनी चाहिए। जहाँ वो अपनी नब्ज़ों को देखते हैं वहाँ आवाम की नब्ज़ भी समझनी चाहिए। ये चोर, मनी लॉन्डर, डाकू लोग इनसे नफ़रत करते हैं। और मकबूल क़यादत जो है इस वक्त जिस तरह सारे सूबों में जो है वो इमरान खान की है। फेयर इलेक्शन करा दें 20 की 20 सीटों पर, हारने वाला भी कहे फेयर है और जीतने वाला भी कहे फेयर। शेख साहब ये बता Last दें, 3 शेख साहब question। ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन आसिफ अली जरदारी करू आदमी है। अगले सेक्टर में उसका आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का? देखें, मैं जिस हलके में रहता हूँ वहाँ आसिफ अली जरदारी का असर बढ़ गया है, और शहबाज शरीफ तो जो है वैसी तस्वीर सामने है। वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। वो तो कहता है जी हुक्म करो जनाब, हुक्म बजा लाता हूँ। वो अगली ताश लग रही है। मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था, अभी भी कहता हूँ कि 45 से 60 दिन अहम हैं। 10 दिन निकाल दो, ईद वाले आज 11 हो गई है, तो 45 दिन अहम है। इसमें सियासी फ़ैसले होने हैं, बहुत बड़े सियासी फ़ैसले होने हैं, और अल्लाह ताला हर किस्म के हादसे से पाकिस्तान को महफूज। शेख साहब मैं जानना चाहूँगा, शेख साहब आपने आमतौर पे ईद महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? IMF की डील खास तौर पर देखें, महंगाई के मसले को इन्होंने जिस तरह पेश किया है, इमरान खान ने वक्त भी IMF थी, हमने भी IMF से पैसे लिए हैं। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि हमें तिगनी का नाज नचा दिया, हमें किसी ने तिगनी का नाज नहीं नचाया। अब इनको जहाँ से पैसे मिलेंगे वो जिस शर्त पे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लाहौर में बताऊंगा, इस्लामाबाद में नहीं बताऊंगा। अच्छा शेख साहब, आपने आमतौर पे ईद कुर्बान के मौके पर ये कहते रहते हैं कि ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी होगी। अब कुर्बानी तो हुई है, अब लेकिन आवाम बताओ की इतनी ईद बड़ी, के बाद के क्या पेट्रोल में कुर्बानी हुई, गैस में कुर्बानी हुई, बिजली में कुर्बानी हुई, घी पे कुर्बानी हुई, आटे का कहत भी पड़ सकता है, आटे की शॉर्टेज भी आ सकती है।
انسانوں کی قربانیوں کو اللہ قبول کر لے اور معافی دے دے ان چوروں اور لٹیروں، اور پاکستان میں امن رہے. پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا شیخ صاحب آپ کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں. شیخ صاحب آپ کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں آپ کی. یہ بتا دیں نواز شریف صاحب کے بعد تو پاسپورٹ بھی ہے، کیوں نہیں آتے پاکستان؟ ہے آپ نے نہیں کوئی جواب دینا. ہمارے وقت تو چلو ہم نے پاسپورٹ ایشو نہیں کیا تھا، اب تو پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اور ویزے کی بھی ان کو ضرورت نہیں. ایک بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے، دوسرا ان کا بھتیجا چیف منسٹر ہے، اور ساری کیبنٹ ان کی لائن میں فیصلے لینے وہاں جاتی ہے. یہ میں نے آپ سے خود سوال کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، اور ایک دن میں، کیونکہ میں خواتین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا لیکن لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، کہ ایک دن میں لاہور کی عدالت میں 4 دفعہ پاسپورٹ کی اپلیکیشن کے لیے 4 عدالتیں بنی. دنیا میں کہیں بنی ہو تو مجھے بتائے، آخری میں درخواست واپس لے اچھا شیخ صاحب پولیٹیشین کی قربانی دیکھ رہے ہیں 45 دنوں میں پولیٹیشین کی قربانی دیکھ رہے ہیں؟ فوجی ادارے ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں. کوئی نہیں بولیں گے ہم فوجی اداروں کے خلاف. کیوں بولیں گے؟ کون بولتا ہے؟ پی ٹی آئی کسی قیمت پر بھی فوجی ہیں. جی جو بائیڈن کا تو آصف زرداری دوست ہے. آصف زرداری کہتا ہے اس نے یہ مراسلہ بیچتے ہوئے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کی. شاید وہ بھی ٹکٹ بلیکنگ میں کہیں ملوث ہو. پاکستان کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں دورہ کر رہے ہیں. سعودی عرب ہمارا عزیز ملک ہے، اس کے فیصلے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس ایسا نوجوان باشعور آ چکا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا. وہ پی ٹی آئی کا نوجوان سوشل میڈیا سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے. اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ 17 جولائی کو تمام لوگ، فضائی، ہوائی، خلائی، دشوائی، سارے لوگ فیئر الیکشن پہ جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ لاہور سے ہی سیاسی گمسان کی جنگ شروع ہو اور سارے ملک میں پھیل جائے، اور لاہور ہی کافی ہے سری لنکا بنانے کے لیے.